اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پہ 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی۔ درود پاک پڑھ لیں جی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لیکچر نمبر 5 ہے آج ہمارا۔ ہم نے کل جو ہے وہ اینڈ کیا تھا پہلے 3 پلرز آف اسلام کو، شہادت، نماز اور زکوٰۃ۔ آج ہم روزہ اور حج کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک کویسچن تھا نماز میں، وہ ریپیٹڈ کویسچن تھا کہ یہاں پہ یہ والا کویسچن کہ ان دا بگننگ اونلی 2 prayers were made obligatory، وہ کون سی تھیں؟ وہ فجر اور عشاء ہے۔ یہاں پہ یہ ریپیٹ بھی ہوا ہے کویسچن، فجر اینڈ عشاء۔ یہ جو ہے غلطی سے یہاں پہ اثر لکھا ہوا تھا، تو کائنڈلی اس کو کریکٹ کر لیجئے گا۔ روزہ، ٹھیک ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں جی؟ روزہ، روزے کا صوم کا عربی ایک لفظ ہے صوم، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایبسٹین، ٹو سٹاپ، رک جانا، کسی کام کو نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ صوم کا لفظی مطلب ہوتا میم ہے، شو نہیں چل ہو رہی۔ جانا، رک جانا، ٹھیک ہے۔ نوٹس آپ کو گروپ میں مل گئے ہوں گے، اگر سلائیڈ کا ایشو ہو تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ آواز اور سلائیڈ کلیئر ہے سب کو؟ جی السلام علیکم۔ یس یس سر۔ سر۔ چلیں، کسی نوٹ جو آپ سے ہمیں بھیجتے ہیں تو سر جی سر کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ بھیجتے ہیں پرنٹ، نوٹس جو آپ بھیجتے ہیں تو پرنٹ نکلواتے ہیں نا، تو اس کا جو ایک چلیں یہ بعد میں ڈسکس 4 کرتے ہیں، سے پیجز ہیں سلائڈ وہ۔ کلیئر نہیں آ رہی۔ چلیں اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ میری طرف سے سلائیڈ کلیئر ہے، اگر کسی کو نہیں نظر آ رہی تو ایک دفعہ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں۔ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، صوم کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹین، رک جانا، ٹو سٹاپ، ٹھیک ہے۔ تو صبح ڈان سے سن سیٹ تک مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، چوتھا پلر ہے، چوتھا ستون ہے۔ اور روزہ کب فرض ہوا؟ 10 شعبان 2 ہجری کو اس کے احکام نازل ہوئے۔ کب؟ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ جیسے نماز کی ہم نے بات کی ہے، وہ کب فرض ہوئی تھی؟ 10 نبوی کو۔ اسی طرح ہم نے بات کی ہے زکوٰۃ کی، کہ زکوٰۃ کی 2 ہجری کو فرض ہوئی احکام پراپر، پھر 9 ہجری کو بعد میں بھی نازل ہوئے۔ اس طرح روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا، ٹھیک ہے۔ روزے کو ڈھال قرار دیا جاتا ہے، ڈھال شیلڈ کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو رکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پروٹیکشن کے لیے، اس کو شیلڈ کہا جاتا ہے۔ تو فاسٹنگ از ڈسکرائبڈ ایز اے شیلڈ۔ اسلام میں روزے کو شیلڈ یا ڈھال کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا پلر ہے جو کہ ڈھال بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے نا، اس کی نظر بری جگہ پہ نہیں جاتی، وہ اپنی زبان سے کچھ غلط نہیں بولتا، وہ اپنے کان سے کچھ غلط نہیں سنتا، اس کے ہاتھ، اس کا دل اور دماغ غلط سائڈ پہ نہیں جاتا، تو ہر ایک چیز پہ روزہ آگے ایک دیوار بن جاتا ہے، ڈھال بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اٹ از فار می اینڈ آئی alone ول ریوارڈ فار اٹ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جسم کی، انسان کے جسم کی زکوٰۃ اس کا روزہ ہے۔ ایوری تھنگ ہیز اے زکوٰۃ اینڈ دا زکوٰۃ آف دا ہیومن باڈی از فاسٹنگ۔ تو اسلامک کیلنڈر میں جو 9 مہینے ہیں، کوئی ان کے نام بتا سکتا ہے ترتیب سے؟ جی یس سر۔ جی کون کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ کون سا ہے اسلامک محرم، منتھ؟ سفر، محرم، جی محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع ہم، الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، جی شوال، رجب شعبان، رمضان، شباب۔ رجب کے بعد شعبان ہے، رجب، شعبان کے جی بعد رمضان، اس کے بعد آگے 12 شیوال، شوال،
ذوالعقد اور ذی الحج۔ شوال، ذوالقعد اور ذی الحج، یہ 12 اسلامی مہینے ہیں، یہ چاند کی تاریخ سے کے حساب سے ہیں، لونر منتھ ان کو کہا جاتا ہے۔ سولر، یہ جو ہم انگریزی عیسوی کیلنڈر جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں جنوری سے دسمبر تک، وہ سولر ایئر ہے۔ ہم جو اسلامک کیلنڈر فالو کرتے ہیں یہ کون سا ہے؟ لیونر ایئر ہوتا ہے، قمری سال، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس قمری سال کی ابتدا کب اور کس نے رکھی، کس ڈیٹ سے رکھی گئی، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی ہجری ٹھیک ہے، سال بالکل درست کیلنڈر جواب ہے۔ پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی، اس کیلنڈر کی ابتدا اس دن سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یکم ہجری اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ اسلامک جو کیلنڈر ہے اس کی ابتدا کس مہینے سے ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے محرم الحرام سے، اور اینڈ ہوتا ہے یہ کس چیز کے اوپر جا کے؟ ذوالحج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر ہم سیکوینس میں دیکھیں تو 9واں مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک بنتا ہے، 9واں مہینہ۔ بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ فلاں منتھ جو ہے وہ کون سے نمبر پہ ہے، شعبان کب آتا ہے، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے وغیرہ، اس طرح سوال آئے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 روزے کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 183۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم called رمضان the month of sympathy، شہر المساوات، ٹھیک ہے، یعنی مساوات برابری کو کہتے ہیں، تو برابری کا مہینہ، منتھ آف سمپتھی۔ شہر المساوات مین دا منتھ آف شیئرنگ ساروز اینڈ کیئر فار دا ادر، دوسروں کے لیے جو ہے نا دوسروں کی جو دکھ درد ہیں ان کو سمجھنا۔ دا پروفٹ سیڈ فاسٹنگ آن دا ڈے آف دا عرفہ ایکسپیارٹ سینز آف دا پاسٹ اینڈ دا کمنگ ایئر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا، یعنی جس دن حج ہوتا ہے، اس دن 9 ذی الحجہ کی بات ہے، 9 ذی الحج کو اگر کوئی شخص مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے ایک سال کے اور اگلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، ثابت ہے۔ اب ارلی ہسٹری اگر ہم اس کی دیکھیں روزے کی ابتدا کی، تو پچھلی جتنی امتیں تھیں ان سب پہ روزے فرض تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں پھر ان کی ترتیب تھوڑی سی ہمارے سے ڈیفرنٹ تھی۔ جیوز جو ہے، یہودی ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو ماؤنٹ سیانی ہے اس سے جب اتارے گئے تو اس دن یہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں جو یہودی ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، جو جیوز ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ تو یہ جس دن سے ماؤنٹ سیانی سے آپ کو اتارا گیا، آپ کو یہ اس انسیڈنٹ کا تو پتہ ہوگا، یہ جو ماؤنٹ سیانی والا ہے، کسی کو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن؟ جی، نو سر۔ سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر جو ہے نا قرآن میں آیا ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے سب سے زیادہ؟ سر حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل کا اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آیا ہے۔ یہ کوہ طور کا نام آپ نے سنا ہوگا، اردو عربی کے اندر کوہ طور کو ہی ماؤنٹ سیانی جو ہے سینائی بولا جاتا ہے، کوہ طور کو۔ سر تو آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جو کوہ طور ہے ماؤنٹ سینائی، اس سے جب موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے تو اس دن وہ روزہ رکھتے تھے، تو یہودی بھی اسی دن ہی روزہ رکھتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا 40 دن کے لیے، تو یہودی بھی وہی 40 دن کے لیے پھر وہ روزہ رکھتے ہیں، اس دن کے لیے روزہ رکھتے ہیں جس دن آپ پھر 40 دن گزارنے کے بعد نیچے اترے تھے۔ 40 دن ہی رکھتے، جس دن کوہ طور سے آپ نیچے اترے تھے اس دن پھر وہ روزہ رکھتے ہیں جو جیوز ہیں۔ تو یہ ان کا یہ روزہ ہوتا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں وہ 40 دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی ان کا جیسے ہمارا 30 دن کا ہے، تو جو عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، وہ 40 دن کا، لیکن ان کی تھوڑی سی ترتیب یہ ہے کہ یہ
سحری نہیں کرتے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کا جو روزہ جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ جی ہم کوئی بھی چیز نہیں کھائیں گے, تو یہ آگ کی پکی کوئی چیز نہیں کھائیں گے یا گوشت نہیں کھائیں گے. ان کے مختلف سیکٹس ہیں, تو مختلف سیکٹس کے اندر آگے پھر ڈویژن ہے کہ جو ہے نا کوئی سیکٹ گوشت کھانے سے پھر پرہیز کرتا ہے, کوئی آگ کی پکی چیز سے پرہیز کرتا ہے, باقی وہ تھوڑا بہت چلتے رہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز 40 دن روزہ رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جو فالورز ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز کرسچنز ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے فالورز جیوز ہیں, یہودی ہیں, تو وہ جس دن کوہ طور سے نیچے اترے تھے اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں. 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا شرعی طور پر جو ہے اس پہ پابندی ہے, روزہ ہم نہیں رکھ سکتے. عید الفطر کا دن, ٹھیک ہے, یعنی 30 یا 29 روزے رکھنے کے بعد جب یکم شوال آتا ہے تو عید الفطر یکم شوال کو بنتی ہے. اس دن کو 10 ذی الحجہ کو 11, 12 اور 13, ٹھیک ہے, یعنی عید الفطر کے یہ 4 دن, ٹھیک ہے, ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. 10 سے 13 جو ہیں ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے. تو ان ایام کے اندر جو روزہ رکھنا ہے وہ اسلام کے اندر اس پہ پابندی ہے. مسلم جو ہے وہ سحر و افطار کرتے ہیں, جبکہ جیوز اور کرسچین صرف افطار کرتے ہیں, ان کی سحری نہیں ہوتی. قرآن جو ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نازل ہوا تھا. اب رمضان کی فردر ڈویژن ہے, پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ. جو پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے. پہلے 10 دن جو ہے وہ مرسی رحمت کے 10 دن ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تمام روزے داروں پہ. دا سیکنڈ 10 days, سیکنڈ جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے. تیسرا عشرہ رمضان کا یہ جہنم سے خلاصی کا ہے, پروٹیکشن فرام دا ہیل فائر. تو تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی, پہلا رحمت کا, دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا. تو اب رمضان کے اندر ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, شب قدر, لیلۃ القدر. اس رات کو جو شخص پا لیتا ہے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات. اگر کوئی اس رات عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے, تو اس ایک رات کی عبادت جو ہے نا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 کو 12 پہ تقسیم کر لیں تو کتنے منتھ بنیں گے, کتنے ایئر بنیں گے, وہ آ جائے گا. یہ کتنے بن جائیں گے, کوئی راؤنڈ اباؤٹ 80 سال تو بنیں گے میرے خیال میں, ایسے ہی ہے. تو کوئی میتھ والا بندہ, تو یہ یعنی ایک رات اتنی قیمتی ہے کہ وہ 1000 سال سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ویلیو رکھتی ہے. تو اب یہ نائٹ جو ہے وہ کب ہوتی ہے, اب جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا اس میں تلاش کرنے کا اس کا حکم دیا گیا ہے, پورا رمضان نہیں, آخری عشرہ. پھر آخری عشرے میں اسپیسیفک کیا گیا ہے علماء کی طرف سے کہ یہ طاق راتوں میں ہوگی. ہم اکثر ہمارے یہاں کی جی 27ویں رات شب قدر کی, لیلۃ القدر کی رات ہے, حالانکہ وہ کوئی فکس رات نہیں ہوتی, وہ چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی 21 ہو سکتی ہے, 22, 23 ہو سکتی ہے. کچھ علماء کے نزدیک آخری عشرہ سارا ہی ہے, یعنی جفت راتیں بھی اس میں شامل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو سکتی ہیں آخری عشرے کی. تو کوشش کی جانی چاہیے کہ آخری عشرے میں اگر ہم شب بیداری تھوڑی سی کر لیں. جی سر کیا کہہ رہے ہیں؟ بنتے ہیں سر آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب میرے ذہن میں ایک سوال تھا جس کا جواب پھر مجھے ابھی تک ویسے نہیں ملا. وہ یہ تھا کہ اب دیکھیں سعودی عرب میں 22واں روزہ ہوگا تو ہمارا 21واں ہوگا, وہاں طاق رات ہوگی, یہاں جفت ہوگی. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے نا کہ وہاں پہ دن ہے, یہاں پہ رات ہے, تو وہاں پہ اور روزہ ہے, یہاں پہ اور روزہ ہے, نمبر آف روزہ اور ہوگا, یہاں پہ اور ہوگا, رات کا بھی اس طرح فرق ہے. تو بہرحال یہ صاف ظاہر ہے سارے اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں, تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا کہ اب وہاں پہ ہو سکتا ہے الگ کوئی لیلۃ القدر ہو, ہمارے ہاں الگ ہو, کیونکہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دن بھی ہوتا ہے. اب ادھر صاف ظاہر ہے کہ جب ان کا آخری عشرہ چل رہا ہوگا تو ادھر کیا سین ہوگا, اس کا جواب اللہ ہی دے سکتے ہیں. فاسٹنگ از آلسو یوزڈ ایز اے فارم آف کفارہ فار سرٹن وائلیشن. کچھ وائلیشن کے طور پر ہم کفارہ کے طور پر بھی روزہ رکھتے ہیں. کچھ اسلامی احکام ایسے ہوتی ہیں جن میں کفارے کا روزہ رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص روزہ کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے مس کر دیتا ہے, مثال کے طور پر بیمار ہو گیا, سفر میں وہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا وہ جو روزہ ہے وہ اس کی قضا کرے گا, یعنی کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ اس کا رہ گیا, ایک روزہ رکھے گا, 3 رہ گئے 3 رکھے گا. لیکن اگر کوئی کسی بھی ریزن کی وجہ سے روزہ خود توڑتا ہے تو اس کا کفارہ 60 روزے ہوں گے,
یعنی وہ کیا کرے گا، پھر ایک کے بدلے میں جو اس نے رکھا ہوا روزہ توڑا ہے تو 60 روزے رکھے گا یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ فاسٹنگ کا میجر آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سیلف کنٹرول۔ اب روزے کے کچھ رولز ہیں۔ اب انجیکشن لگانا، وومٹنگ، اسموکنگ میں ریکوائر قضا فاسٹ ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز۔ اب دیکھیں اسموکنگ کرنا، وومٹنگ، اتنی کہہ آنا، منہ بھر کہہ آنا، یا انجیکشن لگوانا، یہ ایسی صورت حال ہے جہاں پہ آپ کو اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو روزہ جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ قضا، یعنی دوبارہ روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو جان بوجھ کے روزہ، اس کا قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ کتنا ہے۔ آپ کو 60 روزے رکھنے ہیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر کوئی انٹینشلی جان بوجھ کے وومٹنگ کرتا ہے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ وہ بلیڈنگ، کپنگ ڈیورنگ فاسٹ ڈز ناٹ بریک دا فاسٹ۔ اگر کہیں سے کوئی تھوڑی سی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کپنگ، یہ جو کپ لگواتے ہیں نا خون نکلوانے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایٹنگ اور ڈرنکنگ بائی مسٹیک، اگر کوئی انجانے میں، جیسے اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ شروع کے روزوں میں چونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو بندہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے یا ویسے ہی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بندہ اس کو کھاتا ہے، تو کھا لیتا ہے، تو بعد میں اچانک خیال آتا ہے۔ تو اس صورت میں شریعت نے یہ کہا ہے، حکم دیا ہے کہ اگر وہ انجانے میں کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو نفل فاسٹ، جو نفلی روزے ہیں، کین بی آبزروڈ تھرو آؤٹ دا ایئر ایکسیپٹ فار دا رمضان۔ رمضان کے علاوہ نفلی روزے، رمضان اور وہ جو 5 دن ہیں، ٹھیک ہے، ان 5 دن اور رمضان کے علاوہ آپ پورا سال کسی بھی وقت روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نے کوئی دعائیں قبول کروانی ہے نا، تو منت مانے، روزے کی مانے، نماز کی مانے، قرآن کی مانے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو بھی آپ کے دل کی مراد ہوتی ہے، جائز ہے شرعی طور پہ، تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے آزمانا ہے تو بے شک آزما کے دیکھ لیں۔ روزے رکھیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ، ایک روزہ رکھ کے تو پھر ہم یہ نہ ہو کہ احسان کر رہے ہوں کہ یا اللہ ایک روزہ رکھ لیے تو میری تو قبول نہیں ہوئی، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ 2 3 4 5 10 دن 15 دن تک چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ تراویح اینڈ اعتکاف، اب یہ جو تراویح کی نماز ہے، 8 بھی پڑھتے ہیں لوگ، 20 بھی پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ ویسے یہ تراویح بیسیکلی تہجد کی نماز ہے۔ سر جی یہ ہمارا ہے، ان کا کیمرہ آن ہے، ہمارا ہے، ان کا کیمرہ آن ہے۔ ہمارا کون ہے بھائی؟ ہمارا اپنا کیمرہ آف کریں۔ ہمارا، اچھا تراویح کی ہم بات کر رہے تھے۔ اب عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان کا جو آخری 10 دن ہے، یہ اس میں اعتکاف، مسجد میں بیٹھتے ہیں میل، اور فیمیل گھروں میں بیٹھتی ہیں، خواتین گھروں میں بیٹھتی ہیں۔ تو یہ اعتکاف جو ہے وہ سنت۔ سر سلائڈ میری طرف سے شو ہو رہی ہے جی؟ اچھا اوکے۔ یہ ہمارا اپنا مائک آف، سوری کیمرہ آف کریں پلیز، آپ تک آواز جا رہی ہے تو۔ آپ بتائیے گا سکرین نظر آ رہی ہے؟ ہو گیا جی۔ اچھا، اب میں بتا رہا تھا کہ اعتکاف کی بات ہم کر رہے تھے اور تراویح کی۔ اب تراویح کس کو کہتے ہیں؟ تراویح رمضان کے، اب جیسے کل روزہ ہے نا، فرض کریں تو آج تراویح آج کی عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جائے گی۔ شوال کا چاند نظر آئے گا، اس رات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اگلی دن عید ہے تو اس رات تراویح نہیں ہوتی۔ تو یہ 30 دن جو ہے یا 29 دن جتنے روزے ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد یہ تراویح پڑھی جاتی ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام نے غالباً کو 3 مرتبہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھی یا پڑھائی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نہیں پڑھائی، پھر انفرادی طور پر اکیلے سب پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ کے دور میں بھی انفرادی طور پر اکیلے تراویح پڑھی جاتی رہی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ کے دور سے تراویح جماعت کی شکل میں پڑھی جانے لگی اور اب تک پڑھی جا رہی ہے۔ تو تراویح اب جو ہے وہ احناف میں یہ، یا اہل سنت کے اندر یہ جماعت کی شکل میں پڑھی جاتی ہے 8 یا 20 میں، 20 کی شکل میں۔ ویسے ہمارے ہاں پاکستان میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں، فقہ جعفریہ جو مسلک ہے، تو اس میں جماعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ اکیلا ہی پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان میں۔ تو اعتکاف کا لفظی مطلب ہوتا ہے رکنا، اسٹے، سیکلوڈ ون سیلف ان دا موسک، اب مسجد کے اندر رکنا، قیام کرنا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف آواز نہیں آ رہی ہے اب۔ آواز کا ایشو باقی لوگوں کو ہے؟
نو سر آواز نو آ سر کوئی اچھا ٹھیک ہے، اعتکاف جو ہے اس کی نیت کی سر جاتی آواز آ رہی ہے. اوکے سر، آواز آ رہی ہے تو جن کو نہیں آ رہی وہ ایک دفعہ ری جوائن کر لیں. اعتکاف کے لیے نیت کرنا ہوتی ہے مسجد میں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ حالت جنابت میں نہ ہوں. حالت جنابت سے مراد یہ ہے کہ کوئی میل ہے یا فیمیل ہے تو وہ غسل کی حالت میں ہوں، ٹھیک ہے، ناپاک حالت میں نہ ہوں. تو یہ اس کے لیے شرائط ہے، نیت کرنا، مسجد میں رکنا، اور جسم کا پاک ہو جانا. آخری 10 دنوں کا، 10 دن یا 9 دن، وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا، لیکن 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، اور پھر جب چاند نظر آتا ہے شوال کا. میڈم میری طرف سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے. کوئی اچھا سا نیٹ ورک چوز کریں، دیکھ لیں کوئی اور نیٹ ورک اس پہ شفٹ ہو جائیں. اچھا میں بتا رہا تھا کہ 20ویں روزے کی جو روزہ افطار کرنے سے پہلے گھر میں بیٹھنا ہے خواتین تو گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، مسجد میں بیٹھنا ہے تو کوئی بھی جا کے مسجد میں بیٹھتا ہے. اور شوال کا جو چاند جب نظر آ جاتا ہے، کلیئر کٹ اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ کل عید ہے، تو اس وقت وہ مسجد سے یا گھر سے اعتکاف سے اٹھتے ہیں. خواتین کے لیے یہ ہے کہ گھر میں کسی ایک ایسے کمرے کے اندر معتکف ہو جاتی ہیں جس کمرے میں آمد و رفت تھوڑی سی کم ہو، پردے وغیرہ کا، جیسے یہ نیچے پکچر میں نظر آ رہا ہے، تو اس طرح کا بندوبست کر لیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام آخری 10 دن جو ہے رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے. قیام اللیل تراویح کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تراویح کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریسٹ اور ریلیکس، آرام کرنا، ریلیکس ہونا. تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، پورے رمضان میں پڑھی جاتی ہے. تراویح سنہ موقدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جماعت جو ہے جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. سنہ موقدہ جو ہے وہ سنہ موقدہ انفرادی طور پر ثابت ہے. تراویح کی 20 رکعت ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ کچھ رینڈم سی انفارمیشن ہے فاسٹنگ کے حوالے سے. 9 اور 10 محرم کا روزہ یہ سننا ہے. اب یہ دیکھیں، آدم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ جب جنت سے اتارے گئے تو آپ کی جو توبہ قبول ہوئی تھی نا، وہ 10 محرم کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، 10 محرم کا دن تھا، ٹھیک ہے. اور مطلب پچھلے جتنے بھی اسلامی واقعات، اہم اسلامی واقعات ہیں جتنے بھی دیکھتے ہیں ہم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا جس دن 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو اب نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا آپ کے کنبے سمیت، تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا. اور اس دنیا کا آخری دن جو ہوگا جب قیامت برپا ہوگی تو 10 محرم کا دن ہوگا. تو 10 محرم کا دن جو ہے یہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، 9 اور 10 کو. تو ہمیں چاہیے کہ جو امام حسین کا پیغام ہے ہم اس کو 9 اور 10 محرم کو خاص طور پہ فالو کریں. فاسٹنگ ان شوال آفٹر عید از سنہ. رمضان کے عید کے جو 3 دن ہیں ان کے بعد 6 روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے. بچے جو ہے جب ان کی 7 سال عمر ہو جاتی ہے اس سے اوپر، پھر وہ روزے رکھ سکتے ہیں، انکریج کیا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے. نماز کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے بچے کی کم از کم، کوئی بتا سکتا ہے؟ 7 سال ہے. 7 سال میں ان کو ترغیب دو، 10 سال میں اگر وہ نہیں پڑھتے تو پھر ان کے تھوڑا سا کان کھینچو. اچھا، رمضان میں 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں. جنت کا وہ دروازہ اس کا نام ہے باب الریان، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں، ٹھیک ہے. اور بیٹل آف بدر، پہلی اسلام کی باقاعدہ جو جنگ تھی، جنگ بدر، میدان بدر کے اندر 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی تھی. آخری جو ہمارا ہے پلر آف اسلام وہ ہے حج. حج کی جو سٹوری ہے یہ آپ نے اکثر سنی بھی ہوگی. مائک پلیز اپنے آف رکھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ مائک اور کیمرے کا خیال رکھا کریں ابھی. اچھا، اب دیکھیں بات ہم کر رہے تھے کس کی؟ حج کی. ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر اللہ کے پیغمبر تھے. پلیز اپنے مائک آف کر دیں، مجھے جا کے دیکھنا پڑے گا کس کا آن ہے، پھر ٹائم ہمارا ویسٹ ہو گیا ایسے. چلے میں دیکھ ہی لیتا ہوں، پھر آف ہو گیا اب. تو یہ کائنڈلی مائک اپنے دیکھ لیا کریں، سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں کسی کا مائک آن ہوتا ہے تو.
اچھا، بات ہم کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کی عمر مبارک 86 سال تھی، فلسطین میں آپ مقیم تھے، جو موجودہ بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، اسی فلسطین میں ہی آپ کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی 2 بیویاں تھیں اس وقت، ایک کا نام تھا ہاجرہ اور دوسری کا نام تھا سارہ۔ تو سیدہ ہاجرہ کے بطن اتھر سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے۔ جب اسماعیل علیہ، یہ لمبی کہانی ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو وادی ذی زر میں چھوڑیں، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی نہ چرند پرند درند انسان کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جا کے چھوڑیں۔ اب وہ وادی کہاں پہ تھی؟ سر پلیز یہ بہت ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کو منع کیا جائے۔ میں کیسے کہ منع یہ کیا کروں؟ مسئلہ ہے ان کے سارے ساتھ؟ پڑھے لکھے ہیں، اب میں سرچ کر رہا ہوں، ذرا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آن کس کا تھا۔ میں نے جو 4 مرتبہ کہا ہے تو دیکھنے کی زحمت اگر انہوں نے نہیں کی تو میں پھر گروپ سے کلاس سے ریموو کرنے کی زحمت میں کر لیتا ہوں۔ اب یہ 3-4 منٹ ہمارے ضائع ہو رہے ہیں اس وجہ سے۔ یہ سیدہ ہنا نقوی اپنا مائک آف رکھیں، آپ کا بھی کیوں آن ہو رہا ہے؟ جی سر، سختی کی آ گئی سے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آخری بار، آپ جس کا مائک آن ہوا میں نے کلاس سے ریموو کر دینا اور 3 دن آپ جوائن نہیں کر سکیں گے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو چھوڑ آئیں وادی غیر ذی زر میں، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی مخلوق نہیں رہتی۔ پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اونٹ لیا، سیدہ ہاجرہ اوپر بیٹھی، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام آپ کی گود میں ہیں۔ وہ فلسطین سے چلے 1200 کلومیٹر دور ہے مکہ میں آئے، جس جگہ ابھی ہمارا خانہ کعبہ ہے، اس جگہ آئے، کوئی بات نہیں کی۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی یہ آپ کا مقام ہے، یہاں ان کو چھوڑ دیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، واپس چلیں فلسطین۔ 1200 کلومیٹر تھکے ہارے، کوئی نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے میرا ان بچوں کا، واپس جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس جنگل میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پیچھے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو صرف بولنے کی اجازت نہیں تھی کہ بول بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ نے صرف اشارے میں سر ہلایا۔ تو سیدہ ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں سے چل پڑے ابراہیم علیہ السلام، کوئی فون نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی وہاں سے راستہ نہیں گزرتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ تو چلے گئے جہاں جانا تھا انہوں نے۔ اب یہ جو پانی تھوڑا سا موجود تھا، وہ پانی جب ختم ہوا تو بچہ ننھا اسماعیل علیہ السلام وہ رونے لگ گیا۔ تو سیدہ ہاجرہ اب پریشان ہو گئیں کہ میں کیا کروں، تو صفا سے سٹارٹ کیا، وہ مروہ تک دوڑتی گئیں، پھر وہاں سے واپس آئیں، ادھر ادھر 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میری بندی اتنی تڑپ رہی ہے، تو پھر جبرائیل کو بھیجا، جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا، رو رہے تھے، اسی جگہ انہوں نے پر مارا اور نیچے سے ایک چشمہ نکلا جس کا نام زمزم ہے۔ تو جب واپس آئیں دیکھا تو ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے۔ اب وہ چشمے کا پانی اتنا تیزی سے نکل رہا تھا کہ وہ ایک تالاب کی سی کیفیت بننے لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹو سٹاپ، تو وہ پانی وہاں پہ رک گیا۔ تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بندوبست کیا۔ پھر کوئی قافلہ ایسے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ چونکہ وہاں پہ عرب میں وہ علاقہ پہاڑی تھا تو پانی نہیں ملتا تھا، تو اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، تو جہاں پانی کسی کو نظر آتا تو جو ہے نا وہ وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے۔ تو وہاں پہ کچھ پرندے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی موجود ہے تو قافلے والوں نے ان پرندوں کو دیکھ کے اس جگہ پہنچے، دیکھا تو جو ہے نا وہ وہاں پہ پانی موجود ہے۔ تو پھر انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے اجازت طلب کی کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح مکہ شہر آباد ہوا۔ تو پھر اب آپ کی عمر مبارک اتنی ہو گئی کہ آپ چلنے پھرنے کے قابل، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام 13 سال گزر گئے، نہ بیٹے کو باپ کا پتہ، نہ باپ کو بیٹے کا پتہ، نہ بیوی کو شوہر کا، نہ شوہر کو بیوی کا، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اللہ جانتے ہیں دونوں کی صورتحال کو۔ 13 سال بعد، یعنی 13 سال کوئی ایگزیکٹ عمر کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ ماخوذ کی گئی ہے کہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ پھر چلے، وہاں سے دوبارہ آئے، بیٹے سے ملاقات کی
اور پھر پہلے ہی فرمایا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا بھی آگے اللہ کے دوست کا تھا, اس نے کہا کہ ابا جان میں حاضر ہوں, مجھے ذبح کیجیے. پھر 10 ذی الحج کو آپ اس کو اسماعیل علیہ السلام کو تیاری کرا کے لے گئے, ٹھیک ہے, اور وہ اس میں وادی منا کے مقام پہ آپ لے گئے. وہاں پہ تو اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے نا وہ باپ سے کہا کہ بابا مجھے نا الٹا لٹا دیں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف نہ ہو, اور میرا کرتا بھی جو ہے نا یہ لہو والا نہ لے کے جانا میری امی کے پاس. بہرحال یہ ایک لمبی ان کے ساتھ آپس میں کنورسیشن ہوتی رہی. جیسے ہی آپ نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا, ایک دمبا جو ہے نا وہ نیچے رکھ دیا. اب اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بھی آنکھیں بند ہیں. جب آنکھیں کھولیں دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام خیر و عافیت سے کھڑے ہیں, اور وہاں پہ موجود تھے کون, ان کے ساتھ موجود تھے ایک دمبا ذبح ہوا موجود تھا. تو یہ ساری جو ہے چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں حج کے دوران. یہ بیسیکلی حج کی ابتدائی کہانی ہے. تو 5واں اسلام کا بنیادی رکن حج ہے. اس سے فزیکل اور فائنانشل دونوں چیزوں کی قربانی ہے. اب حج بڑا مشقت والا کام ہے, بہت تھکن والا, مشقت والا ہے, تو اس لیے فزیکل اور فائنانشل اس قربانی اللہ تعالیٰ اس میں مانگتا ہے. حج کا مطلب ہوتا ہے انٹینٹ ٹو وزٹ, زیارت کا ارادہ کرنا, زیارت کی نیت کرنا. حج ہر مسلمان پر جو صاحب حیثیت ہے, یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے, تو حج جو ہے نا وہ اس پہ فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے سے کسی دوسرے کو حج کروا لے, نو, اس کو خود ہی جانا ہے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی ڈر لگتا ہے جہاز سے, تو وہ یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے چیز. 9 ہجری کو حج جو ہے وہ فرض ہوا, ٹھیک ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو حج کس کا کیا جاتا ہے؟ ہاؤس آف اللہ, کعبہ یا بیت العتیق بھی کہا جاتا ہے, یہ کعبہ کو یا بیت العتیق کو. حج کا پرپس کیا ہے؟ میوچل ریلیشن شپ اور برادرہڈ, دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے مسلمانوں کے درمیان آپس میں باہمی تعلقات اور بھائی چارے کو فروغ دینا. سب سے پہلا اللہ کا گھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بنایا تھا. کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا. کب؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 ایئر بیفور دا کریشن آف آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی کریشن آپ کو سٹوری پتہ ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرشتوں کو بھیجا. زمین بنی ہوئی تھی صاف ظاہر ہے کہ وہاں سے پھر وہ مٹی لے کے گئے. بارش کے بعد جو مٹی کھنکھنا رہی ہوتی ہے نا, ٹھیکرے کی طرح سخت ہوتی ہے, اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, پھر روح پھونکی. پھر ایک دن ظہر کے وقت آرام کر رہے تھے تو ان کے جسم سے بائیں پسلیوں سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا مکمل لباس کے اندر. تو پھر اس طرح ان کی نسل چل پڑی, اور آج میں اور آپ انہی کی نسل میں سے ہیں. تو کعبہ کہاں پہ؟ مکہ میں لوکیٹڈ ہے, اور ادھر ہی فرشتوں نے بنایا تھا سب سے پہلے. فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی اس کی بنیاد رکھی, اس کو دوبارہ اس کا سٹرکچر بنایا کعبہ کا, اسی جگہ جہاں پہ یہ موجود ہے, ٹھیک ہے. پہلا حج حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے کیا تھا. جب یہ دونوں دنیا میں اتارے گئے, اس سری لنکا کے اندر ایک پہاڑ ہے, وہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ فٹ پرنٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں پہ اترے تھے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال 2 سال بعد جو ہے نا یہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی. اماں حوا ہماری اماں کی اور ہمارے بابا کی 2 سال ملاقات نہیں ہوئی تھی دنیا میں جب یہ آئے تھے, اور جس جگہ ملاقات ہوئی تھی یہ کعبہ والی جگہ ہی تھی, اور اس دن بھی 10 محرم کا دن تھا. The first Hajj was performed by حضرت آدم علیہ السلام ڈیورنگ دا گریٹ. اچھا, پھر یہ پہلا حج ان دونوں نے کیا. پھر جب نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہ طوفان نوح آیا تھا, پانی کا سیلاب جب آیا تھا, تو اس میں یہ پھر اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا تھا, واش اوے ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. ذوالحج اسلامی تاریخ کا 12واں مہینہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب اس کا سٹرکچر جب ختم ہو گیا تھا کعبہ کا, تو پھر ابراہیم علیہ السلام جب آئے, ان کو اسماعیل علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی کہ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ کعبہ تھا, ٹھیک ہے. جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا لے گئے تھے, ذبح نہیں ہوئے, تو اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے وہاں پہ اللہ کا گھر بنایا. اس کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ اس کی نشاندہی فرشتوں نے آ کے کی تھی کہ اس جگہ اللہ کا گھر تھا. یعنی 4500 سال بعد, تقریباً آدم علیہ السلام کے 4500 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا تھا. تو حج جو پراپر حج ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بعد سے شروع ہوئی تھی, جب اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے
قربانی کے لیے پیش کیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کے پتھروں سے، مٹی سے، گارے سے اس کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نا کعبہ، جب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے بتا رہے تھے کہ اس جگہ کعبہ ہے، تو جس جگہ آپ کھڑے تھے نا اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو نرم کر دیا. ان پتھروں کے نرم کرنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں ہیں وہ پتھر کے اندر دب گئے. یہ وہ فٹ پرنٹ ہیں. یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو لوگ حج اور عمرہ کر کے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس گنبد نما چیز کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس کو سونے اور شیشے کے ساتھ اس وقت ڈھانپا گیا ہے. تو اس کے اندر اوریجنل فٹ پرنٹس موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جب وہ یہاں پہ کھڑے تھے اور جب فرشتے نشاندہی کر رہے تھے. تو ان فٹ پرنٹس وہ آج تک سیوڈ ہیں ادھر ہی. ٹھیک ہے. تو اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس گنبد نما کو. اسی جگہ پہ وہ فٹ پرنٹس آج بھی موجود ہیں. دا اسٹون softened under the feet by the command of Allah and his footprints were miraculously imprinted on it. طواف کے بعد after طواف of the Kaaba the Muslims are recommended to pray 2 رکعت near مقام ابراہیم. تو طواف کے بعد، طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانا، یہ حجر اسود سے سفر شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم یہ اس جگہ پڑھنا، یہ کہا جاتا ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ پڑھنے چاہیے. اس کو آج کل جو ہے گلاس اور گولڈن فریم سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے پھر ہم مسلمان جو ہے یہاں تک کہ بھی کوشش اگر مسلمانوں کو تھوڑی سی اجازت ہو، یہ جو خانہ کعبہ کا کپڑا ہے جو اوپر چادر لگی ہوئی ہے غلاف، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسوہ. غلاف کعبہ کسوہ اس کو کہتے ہیں. غلاف کعبہ کو یہ وہ تو کہتے ہیں کسوہ اس کا نام ہوتا ہے. اگر مسلمانوں کو تھوڑا سا موقع ملے تو وہ اس کو کریت کے اس کو بھی لے آئیں. تو سرکلز اینڈ دا باؤنڈریز، یہ سوال ایک دفعہ پوچھا گیا تھا کہ پہلا ایریا کعبہ کا جو ہے وہ کون سا ہے، فرسٹ سرکل کون سا ہے. تو 4 سرکلز میں ڈیوائیڈ کیا گیا. فرسٹ اینڈ انٹر موسٹ سرکل مسجد حرام، جہاں پہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ فرسٹ سرکل کہلاتا ہے مکہ مکرمہ کا. یہ کچھ کتابوں کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کا درست جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی تھی. جو سب سے انر سرکل ہے، تو اس میں جہاں پہ طواف لوگ آج کل کرتے ہیں، یہ جو نشاندہی کی تھی یہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یہ پہلا سرکل ہے جس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. دوسرا ہے سیکنڈ سرکل مکہ مکرمہ، اس سے مراد مکہ کا شہر ہے. ٹھیک ہے، جس میں مسجد الحرام بھی آ جاتی ہے. تیسرا سرکل جو ہے وہ حرم کی باؤنڈری ہے، یعنی یہ حرم، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد الحرام آ گئی جہاں پہ طواف ہوتا ہے اور خانہ کعبہ موجود ہے. پھر اس کے بعد مکہ کا چھوٹا سا شہر، ٹھیک ہے، جو اس وقت موجود تھا، اب والا نہیں، اب تو بہت بڑا شہر ہو گیا نا مکہ. اس وقت چھوٹا سا شہر تھا. جیسے یہ اس امیج میں اگر آپ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس امیج کے اندر. تو اس طرح سے سٹرکچر تھا، بہت مختصر یہ والا. ٹھیک ہے، چندی گھر تھے، چندی لوگ آباد تھے اس وقت. تو پھر یہ والا مکہ سٹی، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ، یہ سیکنڈ سرکل میں آتا. تھرڈ سرکل حرم کی باؤنڈری، a special sacred zone where hunting, cutting trees, fighting are forbidden. مکہ شہر کے ارد گرد وہ ایریا جہاں پہ شکار کرنا، درختوں کو کاٹنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس پہ پابندی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے مسجد الحرام، وہ طواف کی جگہ. پھر ہے چوتھا سرکل میقات ہے. مکہ شہر کے ارد گرد وہ مقام، یہ 5 ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ جو بھی حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان باؤنڈریز سے انٹر ہونے کے باہر سے انہوں نے احرام باندھنا ہے. اگر وہ ان پوائنٹس کے اندر انٹر ہو کے انہوں نے احرام نہیں باندھا تو پھر جو ہے نا ان پہ پھر فائن ہوتا ہے اور پھر ان کو جو ہے دم یعنی ایک جانور ذبح کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. حج اور عمرہ کرنے کے لیے جتنے بھی زائرین جاتے ہیں تو ان 5 پوائنٹس کے باہر رک کے ان کو احرام باندھنا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یہاں پاکستان سے جاتے ہیں ادھر سے یہ احرام باندھ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیز آر دا اسپیسیفک باؤنڈریز پوائنٹس آؤٹ سائڈ دا مکہ حجاج پلگرمز مسٹ ویئر احرام بیفور کراسنگ دیم. اگر کوئی کراس کر کے اندر چلا بھی جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کرنا پڑتا ہے، فائن دینا پڑتا ہے، ایک جانور کی قربانی. ٹھیک ہے. اب کعبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد الحرام یا کعبہ کیا ہے؟ لوکیٹڈ ان سائڈ دا مسجد. یہ مسجد الحرام کا سارا ایریا ہے، یہ کعبہ ہے، یہ ساری مسجد الحرام ہے. اور یہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت العتیق ہے.
کہاں پہ ہے؟ مکہ کے اندر، سعودی عربیہ میں۔ مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے یہ ایک بلیک کلر کی چادر میں لپٹا ہوتا ہے جس کا نام کسوہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹنی کا نام کسی کو آتا ہے جس پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا؟ جی، کسوہ، اس کا نام بھی کسوہ تھا، ٹھیک ہے۔ کسوہ، یہ کسوہ ہے، وہ کسوہ ہے، لیکن انگریزی میں دونوں اسی سپیلنگ کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو اینولی ہر سال جو ہے نا اس کو ریپلیس کیا جائے، جب حجاج جاتے ہیں نا وہاں پہ مینا میں، تو پیچھے جو ہے نا اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوب لائک اس کا سٹرکچر ہے جس کی 15 میٹر اس کی ہائٹ ہے۔ اس کے 4 کونے ہیں۔ یمن کی طرف جو یمن ملک کی طرف جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، عراق کی سائڈ پہ جو ہے اس کو رکن عراقی، شام کی طرف سیریا کی طرف ہے رکن شامی، اور رکن حجری۔ یہ 4 جو ہے جس سائڈ پہ حجر اسود ہے، تو 4 اس کے کونے ہیں جن کو رکن کعبہ کہا جاتا ہے۔ حجر اسود جو ہے نا مشرقی کارنر پہ ہے، مشرقی کارنر پہ حجر اسود موجود ہے، یہ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ حجر اسود بیسیکلی حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں بلیک کو، کالے رنگ کا پتھر، ٹھیک ہے۔ تو ملتزم ایریا بٹوین دا ڈور اینڈ دا بلیک سٹون۔ اب یہ جو ایریا ہے نا یہ والا، یہ حجر اسود ہے اور یہ دروازہ ہے، تو اس کے درمیان کا جو ایریا ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ گولڈن اسپاٹ آن دا ٹاپ آف دا رین واٹر ڈرینیج، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزب رحمہ، یہ جو پرنالہ جسے ہم بولتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ حتیم یہ دیکھیں، یہ اصل جو اس کا ایریا تھا، یہ جو باؤنڈری بنائی گئی ہے نا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حتیم بیسیکلی کیا چیز تھا؟ یہ سارا ایریا کعبہ کا تھا، لیکن اس وقت فائنانشیل کرائسس تھے تو اس وجہ سے اس کو شارٹ کیا گیا تھا، اس کے سٹرکچر کو تھوڑی جگہ پہ بنایا گیا۔ یہ اصل میں بیسیکلی یہ جو حتیم ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اصل کعبہ تھا، لیکن اس کو یہ تھوڑا سا کم کیا گیا تھا، تو اس لیے اس کی باؤنڈری بنا دی گئی ہے کہ یہ ایریا بھی کعبہ کا ہی ایریا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان طواف کرتے ہیں، طواف سے کیا مراد ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواف کہا جاتا ہے۔ اٹ واز فرسٹ ہاؤس آف ورشپ بلڈ فار دا مین کائنڈ، یہ پہلا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ مسجد الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ دا کعبہ از بلیو ٹو بی ڈائریکٹلی بلو دا بیت المعمور، ایک تو دنیا کے اوپر دنیا میں اللہ کا گھر، ایک اوپر جو آسمانوں پہ فرشتوں کے لیے ایک گھر بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو جہاں پہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہیون میں، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بالکل بیت المعمور کے نیچے موجود ہے۔ اس کے اندر 3 جو ہے نا ووڈن پلرز ہیں جن کو دائم کہا جاتا ہے، 1 2 اور 3، یہ اس کی چھت کی سپورٹ کے لیے۔ حضرت عثمان بن طلحہ، یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے، یہ کعبہ کے کی ہولڈر تھے۔ کون تھے جی؟ حضرت عثمان بن طلحہ۔ تو خانہ کعبہ واز ڈکلیئرڈ ایز اے قبلہ ان 2 AH، 2 ہجری میں، یہ کل ہم نے پڑھا ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ اب جب خانہ کعبہ پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ سٹوری بھی شاید سنی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ اس کی کیا اسے کہتے ہیں، اس کو کھولنے کا شاید وہ ایشو تھا کہ اہل قریش کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا تھا کہ جو اس کی اوپننگ تھی کہ اس کو کون جو ہے نا اس کی ابتدا کرے گا، کون اس کی پہلی بنیاد یا اینٹ رکھے گا۔ تو جب اس کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت اس کے اندر 360 بت بھی ویسے موجود تھے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ جو شخص صبح اس گلی سے، اس راستے سے آئے گا نا صبح تو اس سے اس کی بنیاد رکھوائی جائے گی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت سب سے پہلے تشریف لائے تھے تو آپ نے بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ نے یہ ہے کہ دونوں لوگوں کو چادر میں وہ پتھر ڈالیں، آدھے لوگ ادھر سے پکڑیں آدھے ادھر، تو دونوں قبیلے جو جھگڑ رہے تھے ان سے اس طرح آپ نے جو ہے نا ان کا معاملہ حل کروایا تھا۔ اچھا، اس میں حبل، لات، عزا اور منات، یہ ویسے تو 360 بت تھے، لیکن یہ 4 بڑے بت جو ہے نا وہ حبل سب سے بڑا بت تھا، چیف، یہ والا جو چیف بت تھا، اس چیف یا لارجسٹ آئیڈل، اس کا نام کیا تھا؟ حبل۔ یہ بارش اور جنگ میں معاونت کے لیے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہماری معاونت کرتا ہے۔ لات، یہ جو ہے نا زرخیزی، زمین کی زرخیزی کے لیے لات جو ہے نا اس سے مناجات مانی جاتی تھیں۔ عزا، یہ جو ہے پروٹیکشن کے لیے، ٹھیک ہے، قریش جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے۔ پھر منات ہے، یہ خوش قسمتی کے لیے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا یہ انہوں نے اس کا وہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہماری اس طرح کی مناجات پوری کرتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوا،
8 ہجری میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خانہ کعبہ کے اندر موجود ان سارے بتوں کو ختم کیا تھا. تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا تھا, بتوں کو توڑا تھا. اس کے بعد حج کی اقسام ہے. حج کی 3 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. طواف کی ویسے بہت ساری ٹائپس ہیں, ہم 2 ٹائپس یہاں پہ پڑھیں گے. افراد, قران اور تمتع, 3 جو ہے حج کی ٹائپس ہیں. وہ لوگ جو صرف حج کرتے ہیں, حج کے دوران, حج سے پہلے بعد میں کوئی عمرہ نہیں کرتے, ایسی حج کیا کہلاتی ہے؟ افراد کہلاتی ہے. ایسی حج جس میں صرف اور صرف کیا حج پرفارم کیا جاتا ہے, کوئی عمرہ نہیں کیا جاتا. پھر ہے قرن, ایسی حج جس میں حج بھی, اب جیسے دیکھیں 3 ایام کے علاوہ تو عمرہ کیا جا سکتا ہے نا, 10, 11, 12, 13 ذی الحج کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ وہاں پہ مزید قیام کرتے ہیں ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. اگر مثال کے طور پر وہاں کے مقامی لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسی حج قرن کہلاتی ہے, قران کہلاتی ہے, جس میں حج اور عمرہ دونوں شامل ہیں. تو پھر تیسری ہے تمتع. تمتع ایک ایسی حج ہے, یعنی ایک ہی احرام میں اگر عمرہ اور حج کیا جاتا ہے تو یہ افراد ہے. اگر مختلف پہلے عمرہ کیا جائے گا, احرام اتار کے تو دوبارہ احرام پہنا جائے گا, تو ایسی حج کو تمتع حج کہا جاتا ہے. تو حج کی یہ 3 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. اب طواف, طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف کے وقوف ابھی ہم پڑھیں گے. وقوف کیا ہوتا ہے؟ عرفات کے اندر جو ٹھہرنا, اس کو وقوف کہا جاتا ہے. تو خانہ کعبہ کے گرد جو چکر لگاتے ہیں نا, 7 چکر لگاتے ہیں, اس کو طواف کہتے ہیں. طواف قدوم اور طواف زیارہ, 2 طرح کے یہاں پہ ہم طواف کی بات کریں گے. طواف قدوم سنت ہے, جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے, حج کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے کوئی آتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو طواف کرتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ جو حج کرتے ہیں یا وہ لوگ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ طواف قدوم کرتے ہیں, یہ سنت ہے. طواف زیارہ یہ فرض ہے. جب وقوف کر لیا جاتا ہے, ابھی ہم پڑھیں گے میدان عرفات سے, جب واپس آتے ہیں حجاج, جب وہ آتے ہیں تو کسوہ چینج بھی ہو چکا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ طواف زیارت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو طواف وداع یا طواف زیارت کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. فرد ہے. تو یہ حج, اگر یہ کوئی طواف زیارت نہیں کرتا تو اس کا حج نہیں ہوتا. پھر ایک طواف وداع ہے, یعنی آخر پہ آتے ہوئے, گھر آتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میں طواف کر لوں, تو اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے. تو طواف قدوم جو ہے یہ 8 ذو الحج کو پہلے کیا جاتا ہے, 8 ذو الحج سے پہلے کیا جاتا ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں, جبکہ طواف زیارہ 10 ذی الحج کے بعد کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حجاج گو ٹو المتزم آفٹر کمپلیٹنگ دا 7 راؤنڈز, 7 چکر مکمل کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں المتزم, حجر اسود کو کس وغیرہ کرنے کے لیے. لیکن وہ کسنگ آف حجر اسود از ناؤن ایز, کیا کہتے ہیں اس کو؟ استسلام. یہ ہم پڑھیں گے ابھی, ٹھیک ہے. المتزم مین, اس کا مطلب ملتزم مین وہ پلیس آف ہولڈنگ, جس نے حجر اسود کو ہولڈ کیا ہوا ہے, وہ پورشن جو خانہ کعبہ اور ڈور کے درمیان ہے اس کو الملتزم کہا جاتا ہے. یہ ابھی میں نے بتایا ہے. اب حج کے آپ نے بھائی یہ ٹوٹل یاد رکھنے ہیں, فرض یاد کر لیں, صرف باقی چیزیں بے شک آپ سکپ کر دیں. رکن حج کے جو ہے وہ 2 ہوتے ہیں, احرام باندھنا اور عرفات میں قیام کرنا. فرض حج کے جو ہے وہ 3 ہیں, نیت کرنا احرام باندھ کے, عرفات کے اندر قیام کرنا اور طواف زیارہ کرنا. یہ 3 حج کے فرض ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی مس ہوا تو حج نہیں ہوگا. حج کے واجبات ہیں احرام باندھنا میقات سے, میقات بھی ہم پڑھیں گے, پہلے بھی میں نے بتایا ہے. پھر مزدلفہ میں ایک نائٹ کا قیام ہے, رمی, شیطانوں 3 شیطان کے جو وہاں پہ بنے گئے ہیں اسٹینڈنگ سٹون, ان کو پتھر مارنا, جانور کی قربانی کرنا, سر منڈوانا اور آخری طواف کرنا, طواف الوداع آتے ہوئے طواف کرنا. اور حج کی 6 سنتیں ہیں. اب میقات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جو بھی لوگ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائیں, حج کروائیں, عمرے کروائیں, آمین. آپ کی فیملیز کو لے جائیں, آپ میں سے بہت سے لوگ ہو کے بھی آئے ہوں گے. تو یہ میقات ہے, یہ مکہ شریف ہے, ٹھیک ہے. اب مکہ کے گرد جو ہے نا یہ 5 پوائنٹس ہیں, ٹھیک ہے. ذوالحلیفہ اور یہ قرن المنازل, یلملم اور الجفا, یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے ان باؤنڈریز میں اگر کوئی انٹر ہو جاتا ہے تو اس انٹر ہونے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ لے, ٹھیک ہے. احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام جو ہے نا وہ بیسیکلی وائٹ کلر کا ڈریس ہے جو حجاج اور حج اور عمرہ کرنے والے زائرین پہن کے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان سٹیچڈ کپڑے ہوں, ان سلے کپڑے ہوں, اور 2 چادریں ہونی چاہیے کم از کم, 2 بلکہ 2 چادریں ہی ہیں. اور خواتین کے لیے 3 چادریں ہیں, اور یہ سٹیچڈ یا ان سٹیچڈ ان کے لیے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ ان سلے ہوں, وہ سلے سلائے بھی پہن سکتی ہیں, بلکہ سلے سلائی ہی پہنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو احرام ہے یہ پہلا رکن بھی ہے, اور نیت کے ساتھ پہلا فرض بھی ہے احرام باندھنا. موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ آف حج آفٹر ازیومنگ احرام از وقوف. اس کے بعد وقوف ہے جو ابھی ہم دیکھیں گے. احرام کے 2 اوبلیگیشنز ہیں, نیت کرنا اور تلبیہ. تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو یہ کلمے پڑھنا تلبیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. احرام کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے. احرام میں 6 چیزیں جو ہے نا وہ انڈیزائربل, ان سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. انڈیزائربل ہے, یعنی ان پہ آپ کہہ لیں کہ پابندی تو نہیں ہے, لیکن ان سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. 4 جو ہے وہ ایکٹس ایسے ہیں جو احرام کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں, اور جو ہے وہ 8 اس کی ریسٹرکشنز ہیں. ٹھیک ہے. پرمیٹڈ ایکٹس جو ہے وہ 4 ہیں, ریسٹرکشن جو ہے وہ اس کی 8 ہیں. مثال کے طور پر جیسے بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, جانوروں کا جو ہے نا وہ شکار کرنا. ٹھیک ہے. یا جو ازدواجی رشتہ قائم کرنا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے احرام کی حالت میں ان پہ پابندی ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے وہ اس کی جو حج ہے وہ پھر کویسچن مارک بن جائے گی. اب میقات کی ہم بات کر رہے تھے کہ احرام تو ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. اب جو باؤنڈریز ہے نا, ان باؤنڈریز میں سے کسی بھی پوائنٹ پہ, مثال کے طور پر ہمارے جو پاکستان سے ہم جاتے ہیں حجاج, اگر وہ جاتے ہیں مدینہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, تو پھر ذوالحلیفہ جو ہے وہ مقام ہے جہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, یہ مدینہ کی ایئرپورٹ پہ جب اترتے ہیں تو ذوالحلیفہ وہاں پہ مقام ہے جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے. اس سے آگے نہیں انٹر ہو سکتے بغیر احرام کے. اسی طرح اگر کوئی بائی ایئر سی روٹ سے جاتا ہے تو یلملم ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ زیادہ تر ہمارے ہاں انڈو پاک کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے میقات, وہ ذوالحلیفہ کیا جاتا ہے. ذوالحقیفہ لکھا ہوا ہے غلطی سے, تو یہ ذوالحلیفہ جو ہے یہ مقام ہے جہاں سے پاکستان اور انڈیا کے جو حجاج ہیں وہ اپنا احرام باندھتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر تو یہیں سے ہی احرام پہن کے جاتے ہیں. اچھا, اگر کوئی بغیر اس کے احرام کے اس باؤنڈری میں انٹر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دم واجب ہو جاتا ہے. دم سے مراد کسی ایک دمبے کی, بکرے کی قربانی کرنا, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور پھر واپس آ کے وہ پھر احرام بھی باندھے گا. اٹ بیکمز اوبلیگیٹری فار وائلیٹنگ رولز لائک کراسنگ میقات. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے بتا دیا کہ یہ جو تلبیہ ہے یہ جیسے ہی آپ احرام پہنتے ہیں تو یہ تلبیہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. میقات کے 5 پوائنٹس ہیں ٹوٹل میقات کے, اور ہمارے لیے جو انڈو پاک کے لیے زیادہ تر ذوالحلیفہ یوز کیا جاتا ہے. یہ مکہ سے 60 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ موجود ہے. احرام پہ بات ہو گئی ہے. اس کے بعد طواف, خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے. پھر ہے سعی. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, واپسی پہ سیدہ ہاجرہ نے جو 7 چکر لگائے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کے لیے یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے گا, اور تیز چلے گا تھوڑا سا, یا تیز چلنے والی کیفیت بنائے گا. تو 7 راؤنڈز ہوتے ہیں صفا اور مروہ سے. ٹھیک ہے. تو عرفات جانے سے پہلے, میدان عرفات, وقوف عرفہ سے پہلے یہ ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ از ڈن بٹوین دا صفا اینڈ مروہ انکلوڈ 7 راؤنڈز. یہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اب 7 ذی الحج کو تیاری مکمل کی جاتی ہے تو اس کو یوم زینت کہا جاتا ہے. حج کا سفر 8 سے بیسیکلی سٹارٹ کیا جاتا ہے, جو اصل سفر ہے حج کے لیے. اب 8 ذی الحج جب آتا ہے تو مینا میں جو ہے نا وہ حجاج جنہوں نے کیا ہوا ہے, صحیح کر لی ہے اور احرام باندھ لیا ہے, اب وہ 8 ذی الحج کو کیا کریں گے, مینا میں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ مکہ ہے, پھر آگے مینا ہے, مزدلفہ ہے اور عرفات ہے. ٹھیک ہے. مکہ, مینا, مزدلفہ, عرفات, یہ روٹ ہوتا ہے. یہاں پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 8 ذی الحج کو, اس کو 8 ذی الحج کو یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے.
تے رے واو یہ ہے ترویہ، یوم الترویہ، اس کو تھنکنگ یا واٹر فلنگ ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ شروع میں جب پانی نہیں ہوتے تھے تو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ترویہ کا پانی بھرنا یا سوچ بچار کرنا، یہ دونوں مطلب ہیں۔ تو اس پہ پلاننگ کی جاتی ہے اس دن کو، یا پھر پانی اس وقت بھرا جاتا تھا جب حجاج جاتے تھے۔ تو ٹریولز ٹورڈ مینا آفٹر سن رائز آن 8 ذی الحج، 8 ذی الحج کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حجاج کیا کرتے ہیں، مکہ سے مینا کی طرف ٹریول کرتے ہیں۔ مینا جو ہے مکہ اور عرفات کے درمیان موجود ہے۔ مینا مکہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ مینا کی طرف جو ٹریولنگ ہے، حج کا پہلا دن اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں مینا میں، ظہر، عصر، مغرب، یہ 8 ذی الحج کی اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے مینا کے مقام پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پہ لے آئے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جو قربانی کی تھی وہ ادھر ہی کی تھی، مسجد الخیف ان مینا کے مقام پہ، مسجد الخیف میں 100 اونٹ جب اپنے حجۃ الوداع حج کرنے تشریف لے آئے تھے تو 100 اونٹ قربانی دی تھی، 63 خود ذبح کیے تھے، اسی مقام پہ کیے تھے مینا میں۔ اچھا، اب 9 ذی الحج کی صبح ہو گئی، صبح کی نماز بھی پڑھی جا چکی ہے۔ تو صبح کی نماز پڑھی جانے کے بعد جو حجاج ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ، اس کو 9 ذی الحج ہو گئی ہے، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس کو حج ڈے بھی کہا جاتا ہے، جس دن خطبہ حج ہوتا ہے، جس دن حج پڑھی جاتی ہے، یوم عرفات یا وقوف عرفات بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات کے اندر سارے حجاج جو ہے وہ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مینا سے ٹریول کر کے پھر کہاں جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں 9 ذی الحج کو مینا سے عرفات جاتے ہیں، یہ تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو حجاج طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عرفات میں مغرب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک وہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کے نکلے، وہاں پہنچے اور مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک وہاں پہ رہیں گے، اور پھر بغیر نماز پڑھے، ٹھیک ہے، مغرب سن سیٹ تک وہاں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر تو وہاں پڑھ لیا، لیکن جو ظہر اور عصر ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے وہاں پہ، یہ نمازیں حج کے وقت عرفات کے میدان میں یہ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ اذان ہوتی ہے 2 رکعت، چونکہ سفر میں ہوتے ہیں حجاج تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہاں پہ جماعت کے ساتھ، پھر بغیر اذان کے دوسری 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کو جیسے ہمارے پاکستان کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں ظہرین، 2 نمازیں ظہر اثر اکٹھی کرنا، مغربین مغرب عشاء اکٹھی کرنا، جمع بین الصلاتین اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، 2 نمازیں اکٹھی۔ اب یہاں پہ 2 نمازیں اکٹھی کی گئیں، یہاں پہ خطبہ حج ہوتا ہے۔ پھر مسجد نمرہ سے یہ سوال آ چکا ہے، خطبہ حج کس مسجد سے دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ سے دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندی نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بھی اپنا آخری خطبہ جو ہے نا ادھر ہی دیا تھا، میدان عرفات کے اندر۔ آخری جو سرمن ہے جبل رحمت، یہ جبل رحمت کہا جاتا ہے کہ اسی پہاڑ کے اوپر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو اسی اپنی جو اونٹنی ہے اسوا پہ، وہ سوری ہم اسوا کہہ رہے تھے، وہ قصوہ، یہ اسوا پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ہاں یہ خطبہ دیا تھا۔ تو یہ اسوا اونٹنی پہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جبل رحمت پہ ایکسیپٹ ہوئی تھی۔ اب سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، مینا میں عرفات میں موجود ہیں سارے حجاج۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، مغرب جب ہو جاتی ہے، سورج شروع ہو جاتا ہے، بغیر نماز پڑھے وہاں سے واپس مزدلفہ جایا جاتا ہے۔ یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ پیچھے ہے، تو واپس پیچھے آتے ہیں مزدلفہ میں۔ اب مزدلفہ میں یہ مینا اور عرفات کے درمیان موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عرفات ہے، یہ درمیان میں مینا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ اب یہاں پہ حجاج پہنچے ہوئے ہیں، خطبہ حج ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، عصر اور ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھ لی گئی، مغرب تک ویٹ کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھی، اور پھر کیا کیا جائے گا، سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے واپس مزدلفہ آئیں گے حجاج،
پھر یہاں پہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے، جیسے عرفات میں پڑھی تھی، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جائے گی، اور پھر اسی مزدلفہ میں پھر وہ 49 کنکریاں اکٹھی کریں گے، ہر حاجی اکٹھی کرے گا رمی کے لیے۔ رمی شیطان کو کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں۔ رات کو یہاں پہ سو جائیں گے نماز پڑھ کے، کنکریاں اکٹھی کر کے۔ اس ویلی کو مزدلفہ کو المشعر الحرام قرآن کے اندر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مزدلفہ کو المشعر الحرام کہا گیا ہے۔ پھر اب 10 ذی الحجہ آ گیا، صبح ہو گئی، اس کو 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یوم عرفات 9 ذی الحج کو کہا گیا، 10 کو جو ہے وہ یوم نحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن۔ یہ واپس اب پھر کہاں جائیں گے حجاج؟ فجر کی نماز پڑھ کے پھر مزدلفہ سے منا واپس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی یہ مزدلفہ ہے، یہ یہاں سے حجاج آئے تھے منا میں، منا سے آئے تھے عرفات میں، عرفات سے واپس چلے گئے رات کے وقت مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے واپس عرفات کو آ جائیں گے صبح کے وقت۔ اب صبح کے وقت جب عرفات میں آئیں گے، میدان عرفات میں، سوری منا میں، واپس عرفات میں نہیں منا میں جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ 3 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے رمی الجمرہ، جمرہ جو ہے، جمرات یا جمرہ، یہ 3 ستون آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ وہ ہیں جہاں پہ شیطان ورغلاتا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ نہ کریں یہ کام۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر شیطان کو پتھر مارتے رہتے، تو یہاں پہ مارا، یہاں پہ مارا، یہاں پہ مارا۔ تو یہ بڑا شیطان ہے، پھر چھوٹا، پھر یہ درمیانہ، اور پھر سب سے چھوٹا شیطان، 3 شیطان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ ستون بنائے گئے۔ رمی الجمرہ الاقبہ، یعنی جو بڑا شیطان ہے، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 7 پتھر جو کنکریاں وہ اس کو مارتے ہیں، ساتھ میں تلبیہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب یہاں پہ رمی مارنا یا رمی کرنا یعنی شیطان کو پتھر مارنا ہے، جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر جو تلبیہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قربانی کرتے ہیں، قربانی 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے، 10 کو کوئی نہیں کر سکا، 11 کو کر سکتا ہے، 11 کو نہیں کر سکا، 12 تک بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قربانی کے بعد سر منڈوانا، مردوں کے لیے ایک وہ سارا سر منڈوائیں گے، اور خواتین کے لیے وہ اپنی ایک لٹ کٹوائیں گی، یا اپنے بالوں کا 1/4 حصہ جو ہے وہ کٹوائیں گی، اس کو تحلیق کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہ 3 کام ہوتے ہیں منا کے اندر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو ہے پھر حجاج واپس مکہ آ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ طواف زیارہ کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں اگر کسی نے صحیح پہلے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر جو باقی ان کے پاس کنکریاں ہیں وہ 11 اور 12 ذی الحج کو منا کے مقام پہ واپس پھر اس کو مارتے ہیں، رمی کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اس طرح ان کا جو حج ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جمرات اور رمی کیا ہے؟ جمرات بیسیکلی یہ 3 ستون ہیں، ٹھیک ہے، اپرائٹ سٹونز آر کالڈ جمرات، یہ ٹوٹل 3 ہیں، منا کے اندر موجود ہیں، مکہ میں۔ جمرات الصغریٰ، جمرات الوسطیٰ، جمرات الکبریٰ، چھوٹا سب سے چھوٹا صغریٰ ہے، الجمرہ الصغریٰ اسمالر پلر، پھر الجمرہ الوسطیٰ مڈل پلر درمیانہ شیطان، اور جمرہ الکبریٰ یا العقبہ یہ جو ہے بڑا پلر ہے۔ تو بڑے پلر کو مارنا جو ہے وہ 10 ذی الحج میں ضروری ہوتا ہے۔ رمی کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو، ان ستونوں کو کنکریاں مارنا، ٹھیک ہے، 10 11 12 ذی الحج کو یہ ماری جاتی ہیں، اور اگر کوئی ادھر رکتا ہے منا میں دوبارہ تو وہ 13 کو بھی مار سکتا ہے۔ رمی اس کو کہا جاتا ہے کنکریاں مارنے کو۔ جب رمی مار لی جاتی ہے یعنی پتھر مار لیے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ تلبیہ کہنا بند کر دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ حجر اسود بیسیکلی کالے رنگ کا ایک پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کی مشرقی کونے کے اندر جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے۔ حجر اسود کا اصل کلر جو ہے نا وہ وائٹ تھا، ٹھیک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب نشاندہی کر رہے تھے نا فرشتے کہ یہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے، تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پتھر انہوں نے دیا تھا۔ یہ چھوٹا سا پتھر ہے، یہ جتنا ہمیں نظر آتا ہے اتنا نہیں ہوتا، یہ جیسے چھوٹے چھوٹے یہ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو پتھر کے چھوٹے چھوٹے حصے، تو یہ چھوٹے حصے، یہ سارا حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو جو پتھر نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی حجر اسود ہے۔ اس کو جڑا گیا ہے ایک بڑے پتھر کے اندر اور پھر اس کو نصب کیا گیا خانہ کعبہ کے اندر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے یہ پتھر کس کو دیا تھا؟ وائٹر دین ملک، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، یہ ہم امت کے گناہوں کو چوس چوس کے کالا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے خانہ کعبہ کے اس میں نصب کیا گیا ہے۔
During the Kaaba reconstruction before prophethood, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam resolved a dispute by placing the stone himself. ہاں یہ وہ کہانی تھی جو میں بتا رہا تھا کہ یہ مسئلہ بن گیا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھو. دونوں قبیلوں والوں سے کہا کہ دونوں اٹھا کے لے جائیں اور اس کو نصب کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ مسئلہ آپ نے حل کروایا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت جو ہے، ظاہری نبوت جو ہے وہ نہیں اتاری گئی تھی. حجر اسود چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہے، سلور کے فریم میں جو ہے نا اس کو بند کیا گیا ہے. حجر اسود کو کس کرنا، چومنا، یہ جو ہے سنت ہے پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. طواف جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حجر اسود کو کس کرنا، چومنا استسلام کہلاتا ہے. اس کے بعد حتیم، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ حتیم جو ہے اس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے. حتیم بیسیکلی خانہ کعبہ کی ہی جگہ ہے، رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ تھا. لیکن جب قریش اس کی تعمیر ریکنسٹرکٹ کر رہے تھے تو اس وقت فنڈز چونکہ تھوڑے لمیٹڈ سے تھے تو اس وجہ سے پھر اس ایریا کو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا. لیکن یہ اصل میں خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. اس کے اندر نماز پڑھنا حتیم میں ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہو. اب یہ کچھ رینڈم سے کویسچن ہیں، ہم ان کو 2-3 منٹ میں دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196-97، آل عمران کی آیت نمبر 97، سورہ الحج کی آیت نمبر 27 سے 29 یہ حج کے فریضے کے بارے میں نازل ہوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا 10 ذی الحج کو، اور حجۃ الوداع جو ہے، حجۃ الوداع اس کو کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ 23 جو ہے 100 اونٹ ویسے آپ نے قربان کیے اور ان میں سے 63 جو ہے نا وہ خود ذبح کیے. ٹھیک ہے. دا پروفٹ پرفارمڈ عمرہ 4 times، 4 مرتبہ آپ نے جو ہے نا وہ عمرہ بھی ادا کیا. 1 مرتبہ حج، 4 مرتبہ عمرہ. کلمہ توحید حج کے دوران پڑھا جاتا ہے. عمرہ میں نے بتایا کہ 9 سے 11 ذی الحج کے علاوہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ پڑھا جا سکتا ہے. اور رمی کے بعد جو ہے تلبیہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیا جاتا ہے. حج جو ہے وہ گریٹسٹ آف آل ورشپ ہے. امام مالک کے نزدیک سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ حج ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحجاج تھے 9 ہجری کو، اور مور دین 1,24,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ موجود تھے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. مبرود وہ حج جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. وہ گیٹ جس سے جو حجاج کعبہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، جو سب سے بہترین سامنے والا گیٹ ہے، باب السلام کہلاتا ہے. وچ ایریا از انکلوڈ ان حجاز مقدس، مدینہ اور مکہ کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے. اس کے بعد جی زمزم واٹر. زمزم کی سٹوری تو آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں اس لیکچر کے سٹارٹ میں، حج کے سٹارٹ میں. تو وہی سٹوری ہے صفا اور مروہ کے دوران جب سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ چکر لگا رہی تھیں تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی جگہ سے جو ہے نا وہ پانی نکلا. آپ نے اس کو جو ہے نا وہ زمزم رکنے کا کہا عربی میں، تو وہ رک گیا. تو اس کو زمزم کہا جاتا ہے. یہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ وادی بطحا مکہ کے اندر ہے، جہاں پہ جس جگہ پہ یہ تقریباً خانہ کعبہ سے یہ اس جگہ پہ تھا. یہ بیر زمزم، بیر کنویں کو کہا جاتا ہے عربی میں. تو بیر زمزم جو ہے یہ تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پہ ہے خانہ کعبہ سے. ٹھیک ہے. تو اٹ از سچویٹڈ بٹوین دا کعبہ اینڈ صفا. صفا اور خانہ کعبہ کے بالکل درمیان میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے. مطاف جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں اس ایریا میں. تو حضرت عبد المطلب نے ڈسکور کیا تھا یہ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ پھر جو ہے نا خانہ کعبہ پہ چونکہ وہ بت رکھ دیے گئے تو یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کو بند کر دیا گیا. پھر یہ ڈسکور کیا تھا حضرت عبد المطلب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو آپ کو ساقی زمزم کہا جاتا ہے. زمزم ہیڈ کریٹڈ اے فلڈ لائک سچویشن ڈیو ٹو اٹس کانسٹنٹ ببلنگ. 909 AD میں اس میں ایک فلڈ کی سی کیفیت بھی آ گئی تھی. اس کے بعد جی آخری ہے جی قربانی. یہ کچھ رینڈم سے کویسچن ہے قربانی سے ریلیٹڈ. اضحیٰ کا مطلب قربانی ہوتی ہے. 10 ذی الحج کو ہر سال مینا میں قربانی کی کرتے ہیں مسلمان، اور پھر پوری دنیا میں بھی 10 ذی الحج کو جو ہے قربانی کی جاتی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے کے جس کی بنیاد رکھی تھی. اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریم، ایک دمبے کو، مینڈے کو جو ہے نا وہ قربان کیا تھا. تو
اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ، گریٹ سیکریفائس۔ سورہ صافات کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے جو ابھی میں بتا رہا تھا، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام والا۔ تو قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تھک گئے تو تھوڑا ویٹ کر لیں۔ جی اوبینگ اللہ وداؤٹ کویسچن، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، یہ قربانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بغیر سوال کے۔ حضرت عباس کو ساقی زمزم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آنے والے مسافرین کو پانی پلاتے تھے نا، زمزم کا، ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں۔ اوبینگ اللہ وداؤٹ کویسچن۔ اچھا، وٹ واز دا ریوارڈ آف ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو، ان کی بیوی کے، ان کے بچے کے، ان کے اپنے عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا ہے، قیامت کی صبح تک، ٹھیک ہے۔ تو ایک جانور کی قربانی سے ایک نیکی ملتی ہے، ایک جانور کی قربانی سے اس کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان تقریباً 70 دنوں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسلام سے پہلے جو قریش تھے، اہل قریش مکہ کے اندر، وہ 2 میلوں کے تہوار منایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 عیدیں عطا کر دیں انہی کے بدلے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور نماز پڑھنے سے پہلے کوئی بھی چیز کھانا، قربانی کرنے سے پہلے، نماز سے پہلے کوئی بھی چیز کھانا یہ ممنون ہے۔ ان وچ سورہ از دا مینشن آف تکبیرات آف عید، سورہ البقرہ کے اندر عید کی تکبیرات جو ہے وہ موجود ہیں۔ قربانی سنہ موقدہ ہے، ٹھیک ہے، جمہور کے نزدیک قربانی جو ہے وہ کیا ہے، سنہ موقدہ ہے۔ قربانی میں 8 مختلف طرح کے جانور جو ہے وہ قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ قربانی سے متعلق جو 8 جانور ہیں ان کا ذکر سورہ الانعام آیت نمبر 143 اور 144 کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے مطابق جو ڈیفیکٹیو اینیملز ہیں، جن کی کوئی عیب ہوتے ہیں، وہ 4 طرح کے عیب ہیں۔ مثال کے طور پر وہ صحیح چل سکتا ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہو، تو 4 طرح کے مختلف عیب بتائے گئے ہیں۔ تو تشریق 9 سے 13 ذی الحج جو ہے یہ یوم تشریق کہلاتے ہیں۔ اونٹ کی عمر جو ہے قربانی کے لیے کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، گائے یا بھینس کی 2 سال ہونی چاہیے، یا بھیڑ یا بکری کی کم از کم 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک تشریق کا بتا رہے، کیا بتایا آپ نے؟ تشریق کس کا؟ تشریق یہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں نماز کے بعد، یہ کل بھی ہم نے کہا تھا اس کو جو تشریق، جی کٹ رہی ہے تو میں نے بتا دیا ہے کہ 9 سے 13 ذی الحج کو فرض نماز کے بعد وہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جو ہے نا ان کو تکبیرات کو تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے بعد 13 ذی الحج کی عصر تک یہ پڑھی جاتی ہیں فرض نمازوں کے بعد، ان کو تشریق کہتے ہیں۔ جی سر باقی کل پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک ہی سلائیڈ رہ گئی ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 جو ہے نا وہ اونٹ لائے تھے، قربان کیے، لیکن اپنے ہاتھ سے 63 ذبح کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ حجاج جو حج کرن یا حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے جو قربانی کرنا ہے یہ ضروری ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں، پچھلی امتوں میں جو حج ہوتا تھا، جو جانور کی قربانی ہوتی تھی، وہ کیسے قبول ہوتی تھی؟ وہ ذبح کرتے تھے، آسمان کی بجلی آتی تھی، وہ اس جانور کو جلا دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کی قربانی کی قبول ہونے کی نشانی تھی۔ تو کس کے whose son sacrifice is mentioned in سورہ المائدہ، the son of the prophet آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے جو حابیل ہیں ان کی قربانی کا ذکر جو ہے وہ کہاں، کس آیت میں موجود ہے؟ سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے۔ حابیل نے ایک مینڈھا جو ہے وہ قربانی کے لیے دیا تھا، اور قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا تھا اس نے گرین اور کراپس دی تھیں، تو اس کی یہ قربانی بھی قبول نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ پھر جب ہم آدم علیہ السلام کی ہسٹری پڑھیں گے اس میں بتاؤں گا یہ سٹوری۔ سورہ الحجاج کے اندر قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سورہ الحجاج کے اندر۔ سورہ الکوثر کے اندر بھی قربانی کا ذکر ہے۔ تو ذبیح اللہ
اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ابن ذبیحین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن بیٹے کو کہتے ہیں, ذبیحین اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں, تو اس لیے ان کو ہمارے پروفٹ کا یہ لقب ہے. تو وچ از دا موسٹ بلوڈ ایکٹ آف اللہ, قربانی کے دن سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ جانوروں کو ذبح کرنا. تو قربانی قرآن کے اندر 3 جگہوں پہ اس کا ذکر ہے. سورہ صافات جو ہے نا یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتی ہے. 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہارسز کی قربانی, گھوڑوں کی قربانی جو ہے وہ کی گئی تھی. تو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے ٹو سیکریفائز ون آف ہز سن اف ہی ہیڈ 10 گراؤنڈ سن, اگر اس کے 10 بیٹے ہوں گے صحیح سالم تو ایک کو وہ ذبح کریں گے. تو یہ بھی اسٹوری میں سناؤں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں گے, تو یہ انہوں نے منت مانی تھی. تو اسلام میں پہلی قربانی دینے والی خاتون کا نام حضرت سمیہ ہے. بائی دا ڈان اینڈ دا 10 نائٹس وچ 10 نائٹس آر مینٹ ہیئر فرسٹ 10 نائٹس آف ذوالحج. تو ذوالحج کی پہلی 10 جو ہے وہ دن منشن ہے. واٹ از دا رولنگ آن دا ٹیکنگ باتھ آن عید ڈے, عید کے دن نہانا کیا چیز ہے؟ یہ مستحب ہے. یہ آج کا لیکچر تھا جی. یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی پلیز.